اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. قابل قدر سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی مبارک گھڑی میں جمع فرمایا ہے. گزرے ہوئے جمعہ میں چند باتیں دین کے متعلق آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن الہی کے اندر اس امت کی تعریف کی ہے. بتایا تھا کہ اللہ نے کم و بیش 4 بڑی آسمانی کتابوں کو نازل کیا. ان کے علاوہ بہت سارے صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی. علماء جن کی تعداد 127 گناتے ہیں. کسی بھی کتاب کے اندر اس امت کی تعریف نہیں کی گئی جس امت کے لیے وہ کتاب نازل کی گئی. بتایا تھا کہ تورات کو خدا نے نازل کیا، لیکن تورات پڑھنے والوں کی تعریف ویسا تورات نے نہیں کیا جیسا نے ہماری تعریف قرآن نے کی. یعنی چاروں آسمانی کتابوں میں ویسی تعریف نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن کے اندر ہماری تعریف کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تم نیک کاموں کا حکم کرتی ہو اور بری کاموں سے روکتی ہو. یعنی یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے. کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے یہ امت دیکھتی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور نیکیوں پر ابھارتی ہے. اور اس امت میں ہمیشہ مسلمانوں کی ایک بڑی جن سنکھیا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس گروپ میں شامل ہے جسے ہم دعوت تبلیغ کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں. خدا کی قسم اس جماعت سے امت مسلمہ کو جتنا فائدہ ہے ہمارے بڑوں کو جتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اتنا فائدہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ رہا ہے. اگر یہ تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے بڑے لوگ ایسے ہوتے جو بغیر کلمہ درست کیے دنیا سے چلے جاتے. آپ دور نہ جائیں، صرف ہم اپنے گاؤں کو ٹٹولیں، اپنے گاؤں کو دیکھیں. بہت سارے ایسے ہمارے بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، جن کو اگر کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ان سے کلمہ طیبہ کا الفاظ درست نہیں ہوتے. ان جماعتوں میں نکال کر کے سب سے پہلا کام جو ان سے کرایا جاتا ہے، سب سے پہلی دعوت جو ان کو دی جاتی ہے، سب سے پہلا پیغام جو ان کا دیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم جماعت میں جا کر کے انسان کے 2 کلمے درست ہو جائے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اگر اس کو لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان سے الا اللہ کا شبد ادا نہیں ہوتا. سمجھ سکتے ہیں اتنے فوائد ہیں. بات تو خیر یہ بات ہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. آج جو آیت میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر چند باتیں کہوں گا. پہلے جو میں قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضم غفیر میں اس آیت کو پڑھا تھا اور تمام امت مسلمہ کو اس آیت کو پڑھ کر کے ایک پیغام دیا تھا.
اور وہ بڑا ذنب غفیر کیا تھی جس میں اللہ کے نبی نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا؟ وہ حج کا موقع تھا جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں. یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کی جو آخری حج کیا ہے، آپ نے جو آخری حج فرمایا ہے، اس وقت جو ہے میدان عرفات میں اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا. وہ پیغام کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھوں گا، آپ لوگ دھیان کے ساتھ سنیں. کیا ہمارے نبی نے میدان عرفات میں ہمارے واسطے جو پیغام دیا تھا، خدا نے ہمیں جو چیز بتلائی ہے، کیا ہمارا جیون، ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم سب کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے، ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی تھی. ذنب غفیر تھا. تقریباً 40,000 صحابہ آپ کے ساتھ حج فرما رہے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر سمجھ سکتے 40,000 کی تعداد کافی کثیر تعداد ہوتی ہے. ایک ذنب غفیر بہت بڑا مجمع تھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی باتیں میدان عرفات میں اپنے صحابہ سے کہی. کئی پیغامات وہاں پر رکھے. اللہ کے نبی نے کئی پیغامات رکھے. اس میں سے 2 پیغام آج کے جمعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام میدان عرفات میں جو صحابہ سے دیا تھا، وہ پیغام یہ دیا تھا، الشاہد الغائب، کہ اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اے مجھ سے پریم کرنے والوں، اے مجھ سے دلی محبت کرنے والوں، آج تمہارا حج مکمل ہو گیا ہے. حج مکمل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس میری ایک بات ہو، اگر میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ایک اچھائی پہنچتا ہو، جو میرے طرف سے ہو، جو بات اچھی ہو، جو بات پیاری ہو، جو تمہاری جیون میں آ جائے، جو تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہاری زندگی سنور سکتی ہے. جو بات میری سنت کی ہو، جو بات میری تقلید کی ہو، جو بات میری پیرو کرنے کی ہو، جس بات سے تمہیں سیدھے راستہ دیکھ سکتے ہو، اگر تمہارے پاس وہ باتیں ایک ہو تو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ میری اس ایک بات کو دوسروں تک پہنچا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ایک بات پہنچی ہو اور وہ ایک بات تمہیں معلوم ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اس ایک بات کو ان تک پہنچا دو جن کو وہ بات معلوم نہ ہے. جن کو وہ بات معلوم نہ ہو ان تک پہنچا دو. آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھا جائے، جانچ کیا جائے، پڑتال کیا جائے، ریسرچ کیا جائے، ہمارے معاشرے سوسائٹی کے گہرائی میں گھس کر کے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج ہمارا معاشرہ گمراہی کی دلدل میں دھانستا چلا جا رہا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، گمراہی کی دلدل میں مٹتا چلا جا رہا ہے. اسے دین کا پیغام کوئی سنانے والا نہیں ملتا، دین کا پیغام ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا. جبکہ ایک موقع پر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اس لیے کہ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، مسجدیں بھریں گی لیکن تمہاری نماز سے کوئی فائدہ نہیں. فرمایا تھا. لیکن آج ہمارا حالات کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ہم تیار نہیں، کہنے کے لیے تیار نہیں. وہ دلدل
جس میں دوسرا پھنستا ہے ہم روکتے نہیں تو ہم خود دھس جاتے ہیں، خود اس میں گھس جاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ ان کے سامنے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی انسان کوئی غلط کام کرے اور اسے طاقت سے روکنے کی طاقت ہو، اسے چاہیے کہ وہ طاقت سے اس کام کو روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنی ہاتھوں سے روکے۔ ہاتھ سے مراد طاقت، قوت، ہاتھ سے ہر برائی روک سکتی ہے تب جب کہ آپ کے بازو میں آرم میں طاقت ہو، تب جا کر کے رک سکتی ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان کے ذریعے سے کہو یہ چیزیں غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اپنی زبان سے کہو۔ اور پھر ماں عائشہ تیسری بات حدیث کے اندر فرماتی، اگر یہ دونوں کام نہ ہو سکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے مجھ سے فرمایا کہ تیسرے کام کرو کہ اپنے دل سے برا جانو۔ تیسرا مقام، تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم اس کام کرنے والوں کو اپنے دل سے برا جانو۔ اگر تم نے برا جانے تو بہت اچھا تمہیں مسلمان کہلاؤ گے، ورنہ تمہارا ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک کسی بزرگ کا قول میں نے کسی کتاب کے اندر دیکھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، اگر وہ ہاتھ سے بھی نہ روکے اور دل سے، زبان سے بھی نہ روکے، دل سے بھی برا نہ جانے، تو وہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کسی کو ویسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو روکنے کی تو زبان سے روکیں، اگر یہ دونوں طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں نادم ہو جائیں، دل کے دل توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ بہت وقت میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ایک بات پہنچی ہو، اگر تم میری کوئی ایک بات جانتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس ایک بات کو کسی دوسروں تک پہنچاؤ۔ کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے اندر فرمایا، اور فرمایا قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تمہارا دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں، کسی قسم کی زیادتی نہیں۔ خدا نے جتنا دین تمہیں دینا چاہیے تھا وہ دین تمہیں دے دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ تمہارے احکامات کمپلیٹ ہو گئے، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہو گیا، تمہارے قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو بھی چیز ہوگی وہ شریعت کے خلاف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا دین تمہارے لیے خدا نے مکمل کر دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ یہ دین جو ہے تمہارے لیے اللہ نے بطور نعمت عطا فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمْ بِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا، کسی دین کو پسند نہیں کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی اور پچھلے نبی کی، رسولوں کی دین تمہارے لیے پسند کرتے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے، جو دین ہمارے پاس ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا دین ہے کہ اس دین کو اللہ کو پسند ہے۔
اللہ کے نبی اس دین کی شہادت میدان عرفات میں 40,000 صحابہ کے سامنے دے رہے تھے کہ اللہ نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جب خدا کو میرا دین پسند ہے، رسول کو میرا دین پسند ہے، صحابہ کو میرا دین پسند ہے، تابعی کو میرا دین پسند ہے، صدیق اکبر کو میرا دین پسند ہے، عمر فاروق کو میرا دین پسند ہے، عثمان غنی کو شہادت میں گردن کٹاتے میرا دین پسند ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو ہمارا دین پسند ہے، حضرت حنظلہ کو ہمارا دین پسند ہے، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعین کا سردار ہے ان کو ہمارا دین پسند ہے، اولیاء کرام کو ہمارا دین پسند ہے۔ لوگوں ذرا ہمیں سوچ کر بتاؤ، آج جو ہے ہم اولیاء کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، کیا ہمارے اندر جو اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے اندر اسلام جگہ ہوا تھا، کیا ہمارے اندر وہ اسلام پایا جا رہا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جن اولیاء کو نام لے کر کے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، خدا کی قسم آپ کو زمین و آسمان کی فرق نظر آئے گا۔ میں یہ بات نہیں کرتا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ان کے سوانح حیات میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 20-25 روپے میں وہ کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی۔ آپ ان کی سوانح حیات کو اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ان کی زندگی جو قرآن کی اس آیت کے مستحق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی جو ہے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ حضرت میں ایک ہفتہ آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم ہمارے ہاں مہمان بن جاؤ۔ وہ آدمی 7 دن 1 ہفتہ 1 ہفتہ 7 days رہتا ہے، 1 week ان کے گھر پر رہتا ہے، اور رہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جاتے جاتے فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے آپ کی تشہیر سنی ہے، آپ کی شہرت سنی ہے، آپ کے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی چیز کا پتہ کرنے کے لیے میں نے آپ کے گھر 7 دن تک مہمان بنا۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک، صرف اس چیز کو معلوم کرنے کے واسطے کہ لوگ آپ کا نام دور دور تک لیتے ہیں اور دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق کے لیے میں نے آپ کے گھر میں 7 دن تک مہمان بنا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور اس شخص نے آنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ میرے گھر میں میرے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ اس چیز کی تحقیق کرنی تھی کہ آخر وہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطراف و اکناف میں پوری دنیا کے اندر آپ کی باتوں کو سنا جاتا ہے، آپ کے نام کی روشنی چمک رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ میرے بھائی تم نے 7 دن میرے ساتھ رہے، لیکن 7 دن کے اندر کبھی مجھے ایسا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا جو کام نبی کی سنت کے خلاف ہو، جو کام میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ 7 دن کے اندر 7 days کے اندر کبھی تم نے دیکھا کوئی کام میں ایسا کیا ہو جو نبی کی سنت سے نہ ملتا ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، 7 دن میں نے آپ کا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو نبی کے طریقے سے میچ نہ کھاتا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کی سنتوں کی برکت ہے کہ میں نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ خدا تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی مخلوق کے اندر میری محبت کو بھر دیا ہے، اس وجہ سے مخلوق میرے پاس آتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، وہ نبی کی سنت پر عمل کرے تو پوری دنیا کی محبت، ان کی محبت پوری دنیا کی چیزوں میں خدا بھر دے۔ آج ہم بھی تو وہی مسلمان ہیں نا، ہم بھی تو وہی نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے قرآن بھی تو وہی ہے نا، ہمارے نبی بھی تو وہی ہے نا، ہمارے خلیفہ بھی تو وہی ہے نا، ہمارے ائمہ بھی تو وہی ہے نا، لیکن آج ہماری محبت کسی مخلوق کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ہر ایک کام نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا ہر ایک کام نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور ان کا ہر ایک کام
नबी के जिंदगी के मुताबिक था तो पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। 18,000 खुदा की मखलूक उनकी इज्जत किया करते थे। और आज हमारा काम जो है, तमाम काम नबी के सुन्नत के खिलाफ है। इस वजह से आज एक चूंटी भी हमसे नहीं डरती, एक चूंटी भी हमसे नहीं डरती। और उनके सामने तो शेर भी गर्दनें झुका दिया करते थे। आप देख लीजिए एक जिंदा मिसाल टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ताकत दिया था, इतना ताकत दिया था। एक मरतबा कहीं जंगल में गए, शेर सामने आ गया, अब हमला करेगा, हमला भी कर दिया। टीपू सुल्तान ने भी हमला कर दिया। शेर टीपू सुल्तान के ऊपर पर जंग लगाई। टीपू सुल्तान ने शेर के ऊपर जंग लगाई और टीपू सुल्तान क्या किया, शेर के ऊपर बैठ गए। और बैठने के बाद क्या किया, पकड़ा नहीं, सिर्फ ये दोनों पांव को यूं मिलाया तो शेर की एक पसली दूसरी पसली में घुस गया। तो पूरे शोहरत हो गई कि टीपू सुल्तान एक नौजवान खूबसूरत है, और उन्होंने शेर को अपने पांव से रान में दबा करके मार दिया। तो लोग जमा हुए, उनकी मां से पूछती हैं कि बहन जी बताओ तो सही, आपने बेटे को कौन सा चीज खिलाया है कि इतनी ताकत है कि शेर को अपने रान में दबा करके मार दिया। तो उसकी मां क्या कहती है, उसकी मां क्या कहती है कि सोचने की जरूरत है। उसकी मां फरमाती है, मां कहती है कि दरअसल बात यह है कि मैंने कभी भी अपने बेटे को बगैर वजू किए दूध कभी नहीं पिलाया। जब भी बेटा दूध पीता तो पहले वजू करती, फिर दूध पिलाती। यही मेरी दूध की बरकत है, मेरी वजू की बरकत है कि आज मेरा बेटा जो है शेर को पछाड़ कर आया है। सोचने की जरूरत है। और यह टीपू सुल्तान वैसा नहीं था, बल्कि सामो सलात का पाबंद था, बादशाह था, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ एक काम नहीं करता था। सुन्नत के पाबंद था, सुन्नत के पाबंद था। वक्त का बादशाह सुन्नत का पाबंद हो जाए, कितनी बड़ी बात है। आज हमारी मस्जिदों का इमाम भी सुन्नतों का पाबंद नहीं होता। सोचने की बात। आज हमारी जमात के साथिया भी कितने नमाजा पढ़ते हैं, सबको मालूम है। 40 दिन लगाए, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, बस छुट्टी। क्योंकि 40 दिन में हमारे जमात में बात बोलते हैं ना, 4 महीना 40 दिन लगा लो, जन्नत में चले जाओ। ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर ऐसी बात होती 40 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता जन्नत की, तो सहाबा इकराम को हिजरत करने की जरूरत ही नहीं पेश आती। क्योंकि 13 साल मक्के के अंदर मुशक्कत की जिंदगी बर्दाश्त की। 13 साल कैदो बंदे की जिंदगी, 3 साल नबी अबी तालिब में, है ना। सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को जो है हमारे लिए, दीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। तो हमारी जिंदगी इस दीन के मुताबिक हो जाए जो दीन खुदा को महबूब है, खुदा को पसंदीदा है। जिस दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को मार खिलवाया है, जिस दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से बड़ी बड़ी मुशक्कतें बर्दाश्त करवाई है ना, वो दीन क्या है? वो दीन इस्लाम है।